السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے بچے، اے خاموش ہو جاؤ۔ شروع جلسے سے لے کر اب تک صرف ہنگامہ کیا ہے، جو جتنے ہو اتنے ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ 10 منٹ بس۔ اب آپ لوگوں کی باری نہیں بولنے کی، آپ لوگوں کا کام ختم ہے، میرا کام ہے۔ اب نہیں بولے گا کوئی، سب خاموش بیٹھو گے۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا اہتمام کیا اس پرفکر ماحول میں، لیکن مجمع بھی بڑا وسیع اور بڑا جذباتی مجمع تھا، لیکن جذبات ہر طرح کے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر۔ کوئی بھی ناظمہ یا کوئی بھی تقریر کرنے والا شخص جب آپ لوگوں کے روبرو ہو تو خاموشی سے اس کی بات کو سننا چاہیے۔ لیکن افسوس ابتدا سے لے کر اب تک میں بیٹھا رہا ہوں، برابر دیکھ رہا ہوں کہ افراتفری کا ماحول ہے، اور بچے تو بچے ساتھ میں چچے بھی بول رہے ہیں۔ اگر چچے ہی کچھ خاموش ہو جائیں تو بچے پہلے خاموش ہو جائیں گے۔ وہ تو چوکیدار صاحب لگ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ مولانا عاصم صاحب اللہ اشرفی نے بھی بڑی آرزوئیں تمنائیں لے کر آپ کے جلسے میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ میں مولانا اشتار صاحب، وہ بھی اب سے ابتدا سے لے کر اب تک بیٹھے رہے۔ مولانا فضل حق اسلمی صاحب ناظم جلسہ، یہ تو بار بار آ کر کے اپنا کام نکالتے رہے۔ 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ 3 بجے تک جلسے کا اختتام کرنا ہے، اور یہ بیچارے ہمارے محب گرامی وفات علماء کرام بغیر کچھ کہے تشریف لے کر جانے والے ہیں۔ ایسی بات ہے نا، جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی مجمع بڑا اچھا، انتظام بڑا اچھا آپ حضرات کا، اور جذبات بہت ہے آپ لوگوں کے اندر۔ شروع میں نے جب آپ حضرات کے جذبات کو دیکھا تو مجھے بڑا خوشی ہوئی۔ میں تقریباً 10 بجے یہاں گیا تھا، جلوس کو دیکھا، میں نے بہت دعائیں دی آپ حضرات کو، بہت دعائیں دی۔ جب جلسہ گاہ میں آیا تو جلسہ گاہ میں آپ حضرات کے جذبات کو دیکھ کر میں نے بہت دعائیں دی آپ حضرات کو۔ لیکن اے بچہ، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اللہ کے واسطے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے واسطے۔ دارالعلوم غوثیہ کہ جتنے طالبات و طالبات ہیں سب خاموش بیٹھے، جتنے بھی طالبات ہیں سب ایک دم۔ اب اگر آپ لوگ بولیں گے تو صبح میں حضرت مولانا کفیل صاحب قبلہ آپ حضرات کیا کلاس لگا دیں گے؟
میں شکایت کروں گا، یہ پٹائی کریں گے. تھوڑی دیر 3 بجنے والا، کیول 10 منٹ باقی ہے. یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا منتجہ امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ امام، مدد بغداد بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و بستی، باقی خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری نارائی یا غوث اعظم زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ خود عالم زنم. قادری نارائی یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان خود عالم زنم. شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، حضور سفر کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانے کی در پیش کریں، جی لگا کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ. مولانا کے فن صاحب سے میں کہہ رہا تھا میری تقریر مت کروائیے، کیونکہ تقریر سنتے سنتے لوگ تھک چکے ہیں. میں نے ابھی ان سے کئی بار اصرار کیا، لیکن حضرت ہمارے قومی گرامی وقار انہوں نے کہا نہیں، تھوڑی دیر بول دیجیے آپ، تھوڑی دیر. ابھی اس ماحول میں، اس حال میں تقریر آدمی کوئی بھی کرے تو تقریر کی نہیں جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ہماری بات کو سننے والا نہیں ہے. اور کبھی بھی جلسے کا اہتمام کریے گا تو ان بچوں کو بالکل پیچھے رکھنے کی کوشش کریے گا، کبھی بھی کریے گا، یہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ اور بتا دوں کہ جہاں پہ لڑکیوں کا اہتمام ہو تو لڑکیوں کو تو قطار نہیں سامنے رکھیے گا. یہ کوئی آپ کے اس محلے کی نئی بات نہیں ہے، آپ کے اس جلسے کی پہلی بات نہیں ہے. 21 سال ہو گئے مجھے اسٹیج پہ رہتے ہوئے، اور 21 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. آپ حضرات میرے داڑھی کا بال یا سر کا بال دیکھیں کہ اتنی عمر ہے، 21 سال میں نے بہت تجربہ حاصل کر لیا. عورت کبھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے. اگر جھوٹ ثابت کرنا ہو تو کوئی اگر کہہ دے کہ 3 عورتیں بیٹھی تھیں بالکل خاموش بیٹھی تھیں تو سمجھ لینا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کبھی بھی عورت کے ساتھ خاموش نہیں رہ سکتی ہے. ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والمبارک وسلم. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ. مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہے سرور کہوں کہ والی کو مولا کہوں تجھے. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. سرور کہوں کہ والی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب بیتم واسی کے 3 شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور بڑی آواز اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس کام کو بڑے جذبات کے ساتھ آپ حضرات نے کیا ہے. جلد تالی کسی حال میں نہیں بجانا چاہیے.
لیکن تالیوں کو آپ نے بہت اچھے انداز میں بجایا ہے. اور یا رسول اللہ اپنی زبان سے ادا کریے. یا رسول اللہ کا نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ اگر کسی عاشق رسول کے سامنے کہہ دیا جائے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے، اور کسی گستاخ رسول کے سامنے اگر یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا میں روبروئے رسول، سب ہو پیش خدا میں روبروئے رسول. عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غیری انا لہا کا مزدہ سنانے آئے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی تاریخ بہت ہی بابرکت تاریخ ہے. آج کی تاریخ بہت ہی متبادل تاریخ ہے. آج آپ حضرات اور سب لوگوں نے مل کر کے بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک میں شرکت کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جشن میں حاضر ہوئے ہیں. یہ جشن ایسا جشن ہے جو ایک سال کے بعد میں یہ تاریخ خوش نصیب انسانوں کو میسر ہوتی ہے. ایک سال کے بعد میں خوش نصیب انسانوں کو یہ مہینہ میسر ہوتا ہے. بہت ہی خوش نصیب ہے ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہم آپ کو عطا فرمایا. 12 تاریخ اس مہینے کی ہم آپ کو عطا فرمائی. خوش نصیبی میں ہر سنی صحیح العقیدہ فخر کرتا ہے. اور عاشق رسول دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، شہر کے کسی محلے میں رہتا ہو، کسی گلی میں رہتا ہو، عاشق رسول کا دل مچلتا ہے. جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عاشق رسول کے دل میں ایک محبت اٹھتی ہے. عاشق رسول کے دل کے اندر ایک کرن پھوٹتی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو چکا ہے. اسی مبارک مہینے میں، اسی مبارک مہینے کی 12 تاریخ میں صبح صادق کے وقت مکہ المکرمہ میں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے عبداللہ کے آنگن میں امام الانبیاء امت کے ہمخوار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سردار کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارکہ ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی میں ہر عاشق رسول خوشی میں جھومتا ہے. پیدائش رسول کے موقع پر ہر عاشق رسول خوشی میں جھومتا ہوا نظر آتا ہے کہ عاشقوں کا مجمع ہے. کوئی کہیں سے دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے. جس کے دل کے اندر جیسا عشق ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر جیسا جذبہ ہوتا ہے، جیسی محبت ہوتی ہے، ویسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسول اللہ کی 12 تاریخ کو استقبال کیا کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو عام بچوں کی طرح کوئی پیدائش نہیں جیسے عام بچوں کی پیدائش ہوا کرتی ہے، عام مردوں کو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. میرے بچے کی پیدائش عام بچوں کی طرح پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ جب میرے بیٹے محمد رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے تو میرے بیٹے نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور خدا کی بارگاہ میں اس وقت گرامیدہ پیش کیا تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے، مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. وہ رسول، وہ نبیوں کا سردار، امت کا غمخوار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کا سردار. کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک گیتی پہ تشریف لائے تو اپنی گناہگار امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائے. کس کو یاد فرمایا؟ ہم آپ کو رسول اللہ کو اس وقت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انگلی اٹھائے گا، پہلے ہی درس دے دیا رسول اللہ نے، سر کو سجدے میں رکھا، یا ربی امتی کی صدائیں بلند کی، گناہگار امت کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اور آج کی امت آپ سب امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ تم دن رات عشق کا اظہار کرتے رہو، تو اٹھتے بیٹھتے دوست احباب رشتہ دار سب میں چیخو پکار کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ سے سچا عشق کرتے، سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہارے چہرے پہ رہی تو عاشق رسول کا ثبوت تمہارے پاس نہیں، نمازوں کی پابندی تمہارے پاس نہیں، تو عاشق رسول کہلانے کے حقدار نہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ عاشق رسول ہونا، نماز پڑھنا ضروری ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے داڑھی پہ اسطورہ چلاتا ہے، بظاہر میں وہ چہرے کے بال صاف کرتا ہے، لیکن وہ میرا امتی میری گردن پہ اسطورہ چلاتا ہے۔ کون عاشق رسول ہوگا جو برداشت کرے گا؟ آپ کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچے، اگر ہمارے درسگاہ کے ہوتے تو میں پکڑ کے ٹانگ پھینک دیتا، سمجھے؟ اتنے شیطان بچے نہیں پالتا۔ اب کہہ سکتا ہے کوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننے کے لیے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جو عاشق رسول ہوگا رسول اللہ کی چشمان مبارک کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جو ٹھنڈک پہنچائے گا رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے، اور جب رسول اللہ خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ہم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کی، حیات ظاہری میں رہے، اسحاق کی گیتی کے اوپر ہم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، دعائیں مغفرت کی۔ 63 سال کی عمر تک آپ نے حیات ظاہری میں رہ کر اپنی گناہگار امت کے لیے خاک گیتی پہ دعائیں مغفرت، اور یقین کامل ہے کہ رسول اللہ آج بھی اپنی تربت انور میں رہ کر ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبت اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، جتنا پیار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اتنا کیا ہم آپ کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ کرتے ہیں؟ جتنے لوگ کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں؟ خالی ہاتھ اٹھا دیا ہے، اور جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کسی کے ایک چہرے پہ داڑھی نہیں، کہتے ہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ کتنا پیار کرتے ہیں سنو، معراج کی رات ہے، جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جمعیت کے ساتھ، 70,000 فرشتوں کے جھوپڑ کے ساتھ رسول اکرم کے دولت قدے پر حاضر ہوئے، بیدار کیا، تیار کیا، براق پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ براق حاضر ہے، سوار ہو جائے۔ جب براق پہ سوار ہونے کا ارادہ میرے آقا نے کیا، قدم ناز کو اٹھایا، گناہگار امت یاد آ گئی، دل میں خیال پیدا ہوا، میرے لیے براق حاضر کیا گیا ہے، معراج میں جاؤں گا، خدا سے ملاقات کروں گا، ساتوں آسمان پر پار کروں گا، عرش اعظم پہ جاؤں گا، سدرۃ المنتہا تک جاؤں گا، براق میرے لیے حاضر ہے۔ لیکن میری گناہگار امت کل جب روز محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ رشتہ دار کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی۔ میری گناہ
چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رونے لگے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہے، جبریل نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تو جب لبوں پہ مسکراہٹ پھر رہی تھی، اچانک میں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل سنو، آنکھوں میں جو آنسو تم نے دیکھے، رونے کی وجہ یہ ہے تم نے میرے لیے براق پیش کیا، میرے لیے براق حاضر کیا ہے، میرے لیے سواری موجود ہے، میرے لیے سواری پیش ہے، لیکن جب میری گناہگار امت پل صراط سے گزرے گی، اس پل صراط کو آپ حضرات جانتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، وہ جو پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہے، اس کو گناہگار امت پار کرے، کیسے پار کرے گی؟ میرے گناہگار امتی جب پار نہیں کر پائیں گے، اس میں گریں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے اپنے گناہگار امت یاد آ رہی، امت کے دل میں رو رہا۔ رسول اللہ نے جب اتنا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا فرماتے ہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، آج تم اپنے چشمان مبارک کے آنسوؤں کو روک لو، تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے جو تم سے محبت کرے گا وہ پل صراط کو ایسے پار کر جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلنے پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہ ہوتے تو یہ عظمت اور یہ حصہ، یہ حق، یہ مرتبہ ہم آپ کو مل سکتا تھا؟ نہیں مل سکتا تھا۔ تو چاہیے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بات آخری بات سن لیجئے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، یہ بات بہت ضروری ہے آپ حضرات کو سننا، جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال ظاہری فرمایا، ایک چیز بتاؤ، جب تمہارے گھر میں تمہارے باپ یا تمہارے دادا یا تمہارے اہل خانہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو ملک الموت جب آئے تمہارے دروازے کے اوپر کبھی اجازت مانگی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں فلاں کا انتقال ہوا، میرے خاندان میں فلاں نے انتقال کیا، ملک الموت آئے، اجازت طلب کی، روح نکالنے کی اجازت مانگی ہے، تب اجازت اگر ملی تو روح نکالی، اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مشرق کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں، ہمارے رشتہ داروں میں مرنے والے کے پاس ملک الموت نے آخری اجازت طلب کی، اجازت ملی تو روح نکالی، اجازت نہیں ملی تو واپس چلا گیا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قضا ہے، بستر علالت میں ہے، حضرت فاطمہ آپ کے سرحانے ہیں، حضرت ملک الموت کو رب کعبہ نے حکم دیا اے جبریل، اے اسرائیل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کی روح کو لے کر آؤ، میرے محبوب کی روح کو لے کر آؤ۔ اسرائیل چلے، رب کا حکم پا کر اسرائیل تک چلے، رب کے حکم سے کاشانۂ رسول پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جیسے ہمارے آپ کے دروازے پہ، ہمارے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسے نہیں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، بلکہ دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ کے کانوں میں آواز پہنچی، حضرت فاطمہ نے سوال کیا کون ہے؟ کہا میں آرابی ہوں، آپ کے ابا جان سے ملاقات کرنا چاہتا۔ حضرت فاطمہ نے منع فرما دیا، طبیعت علیل ہے، پھر آنا، بعد میں ملاقات کرنا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد پھر دروازے پہ دستک، پھر حضرت فاطمہ نے منع کیا، کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک۔ اب حضرت فاطمہ منع کرنے والی تھی کہ رسول اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا بیٹی فاطمہ تمہیں معلوم ہے تمہارے دروازے پہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟
दस्तक कौन दे रहा तुम्हें खबर है? तो हजरत फातिमा ने कहा अय अब्बा जान, आने वाला कुरान को अरबी बता रहा, लेकिन आने वाले के बारे में मैं नहीं जानती कौन आने वाला है। तो रसूल अकरम फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा सुनो, आने वाला वो है जो बाप को बेटे से जुदा कर देता है, माँ को बेटी से जुदा कर देता है, बीवी को शौहर से अलग कर देता है, दोस्त को दोस्त से अलग कर देता है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग करता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है। आने वाला इजराइल है जिसने आज तक जब से दुनिया कायम हुई है अब तक किसी से इजाजत मांगी नहीं और कयामत तक किसी से इजाजत मांगेगा नहीं। आने वाला वो इजराइल है, तुम्हारा आसाना है, ये तुम्हारे अम्मा का दौलत करना है, इसलिए अल्लाह का हुक्म है इजाजत तलब करके तुम्हारे दौलत करने के अंदर दाखिल होगा। अगर इजाजत मिलेगी तो अंदर आएगा, इजाजत नहीं मिलेगी तो ये वापस चला जाएगा। जब इतना सुना तो हजरत फातिमा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा पर्दा करो, दरवाजा खोल दो। पर्दा किया, दरवाजा खोला, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अला बैति नबुव्वा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम और आपके अहले बैत को सलाम। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करने के बाद किया, या रसूल अल्लाह, रब का हुक्म है आपकी रूह अक़दस को लेने आया। जब का रूह अक़दस को लेने आया तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया इस्राइल जो रब का हुक्म है तुम्हें मिला है उस काम को पूरा करो। निकालना चाहा, इरादा किया, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह ने उस वक्त भी फरमाया था कि इस्राइल जरा ठहर जाओ, मुझे मेरी गुनाहगार उम्मत याद आ गई। उस वक्त भी याद किया था रसूलुल्लाह ने तुम्हें। इस्राइल से सवाल किया, इस्राइल ये बताओ रूह जब निकालते हो तो इंसान को तकलीफ कितनी होती है? तो इस्राइल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह 1000 तलवारों के झटके के बराबर इंसान की रूह निकलने के वक्त तकलीफ होती है। इतना जब सुना तो रसूलुल्लाह रोने लगे, फिर आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरा रब मुझसे वादा नहीं फरमाएगा कि जितनी भी तकलीफें मेरे उम्मतियों को होने वाली हैं वो निकलने के बाद उन सारी तकलीफों को मुझ मोहम्मद पे डाल दिया जाए, मैं बर्दाश्त करना दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गुनाहगार उम्मत को तकलीफ दी जाएगा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब रसूलुल्लाह की रूह अक़दस को निकाला इस्राइल ने, लेकर चले अलाइलिम पहुंचे। अलाइलिम में जब पहुंचे तो इस्राइल के दिल में ख्याल पैदा हुआ यहाँ पर रखूंगा तो पहले से रूह मौजूद है, बराबरी हो जाएगी। आलम बज़र में पहुंचे, दिल में ख्याल पैदा हुआ पहले से रूह मौजूद है, बराबरी हो जाएगी। लेकर पहुंचे अर्श आज़म पर, तो सोचा रखो अर्श आज़म कांपने लगा, हिलने लगा। अर्श आज़म ने बज़बाने हाल इस्राइल से कहा, ऐ इस्राइल, रसूल अकरम की रूह मुबारक इसकी अज़मत मेरे अंदर वो ताक़त नहीं, मेरे अंदर वो क़ुव्वत नहीं कि मैं अज़मत को बर्दाश्त कर सकूं। अब मुझ में रखोगे तो मैं रेज़ा रेज़ा हो जाऊंगा। अजर रखने का इरादा आला मकाम पे लेकर पहुंचे, जितने भी मकामात थे सब पे पहुंचे। दिल में ख्याल पैदा होता है, बराबरी होगी। रब ने हुक्म दिया, ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते इस्राइल, ये रूह मोहम्मदी है, रखने का कोई मकाम नहीं। जिस जिस्म से लाए हो उसी जिस्म में जाकर के वापस रखो, जहां से निकाले वही रखो। इस मुबारक रूह का वही मकाम है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को आपके जिस्म मुबारका में फिर वापस रख दिया। अब बताओ रसूलुल्लाह